تراویح مسجد میں نہیں ہوتی تھی۔ 13 سے لے کے 23 تک حضرت عمر فاروق کا دور خلافت، جب ان کا زمانہ آیا تو فرمایا صحابہ قرآن کا نزول مکمل ہو چکا، اب نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے۔ جن چیزوں کو حلال ہونا تھا وہ چیزیں حلال ہو گئیں، جن چیزوں کو حرام ہونا تھا رب نے ان چیزوں کو حرام فرما دیا، اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اے صحابہ تراویح کی نماز تنہا گھر میں نہیں بلکہ مسجد میں جماعت سے پڑھا کیجئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا گیا، صحابہ نے صفیں لگا لی، پیچھے سے حضرت عمر داخل ہوئے، صحابہ کو جماعت سے تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنا اچھا نیا کام ہے۔ پہلے فرزندان توحید اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے تھے، اب اکٹھے رب کی بارگاہ میں سر جھکا رہے ہیں۔ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہر بدعت ناجائز نہیں ہوتی، کچھ بدعت ناجائز ہوتی ہے اور کچھ بدعت جس سے دین کا فائدہ ہو وہ بدعت جائز ہوا کرتی ہے۔ صحابہ کیسی بدعتیں کرتے تھے؟ سبحان اللہ۔ ایک صلح حدیبیہ کا موقع ہے، 1400 صحابہ حدیبیہ کے میدان میں تشریف فرما ہے۔ کفار مکہ نے عمرہ کرنے سے صحابہ کو روک دیا، صلح و مصالحت کی کوشش ہوئی مگر کفار مکہ آمادہ نہ ہوئے، اگلے سال عمرہ کریے گا، اب کی بار ہم مکے میں آنے کی اجازت صحابہ کو نہیں دے سکتے۔ جب ایسا طے ہو گیا کہ یہ کفار مکہ تیار نہیں ہوں گے تو صحابہ کو پیغمبر نے حکم دیا، سب نے اپنے سر کا ہر حلق کروایا، جانوروں کو ذبح کیا اور پھر وہاں سے مدینہ شریف واپس ہو گئے۔ مگر جب رسہ کشی چل رہی تھی، گتیروت چل رہا تھا تو کافروں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، اس کا نام تھا سہل ابن سعد ساعدی۔ کہا جا کر دیکھو صحابہ کے پاس کتنے لوگ ہیں، ہتھیار کتنا ہے، گھوڑے کتنے، تاکہ اگر جنگ کی نوبت آئی تو کم سے کم ہم لوگ تیار رہیں جنگ کے لیے۔ سہل ابن سعد ساعدی گئے مسلمانوں کی فوج میں، یعنی صحابہ کے پاس، پورا منظر دیکھا اور وہاں سے لوٹ کر جو رپورٹ دی غیر مسلموں کو وہ رپورٹ غور سے سنیے۔ سہل ابن سعد ساعدی نے کہا اے کفار مکہ، واللہ رأیت قیصر و کسرا، میں نے قیصر روم کا دربار بھی دیکھا ہے، کسرا کا دربار بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کا دربار میں نے دیکھا، مگر کسی بھی بادشاہ کی ویسی تعظیم نہیں دیکھی جیسی تعظیم محمد عربی کے ماننے والے محمد عربی کی کیا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ وضو کرتے ہیں تو لوگ وضو کا پانی لے کے پی لیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ لعاب پھینکتے ہیں تو صحابہ لعاب اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ صحابہ ان کی مجلس میں اتنے ادب سے بیٹھے رہتے ہیں سر جھکا کر، کأن علی رؤوسہم الطیور، گویا ان کے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب پیغمبر سر مڑواتے ہیں تو ان کے سر کے بالوں کو لینے کے لیے صحابہ میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کادوا یقتتلون، ایسا لگتا ہے کہ صحابہ لڑ پڑیں گے آپس میں کہ ہم کو منہ مبارک ملے، ہم کو منہ مبارک ملے۔ سہل بن سعد نے کہا اے کفار مکہ،
لڑنا ہو تو کسی اور قوم سے لڑ لینا، ان سے نہ لڑو۔ جو قوم اپنے پیغمبر کے بدن سے لگے ہوئے وضو کے پانی کو زمین پہ نہ گرنے دے، وہ قوم اپنے نبی کے جسم سے خون کے قطروں کو زمین پر گرتا ہوا دیکھنا کب گوارا کر سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کی کس آیت میں بظاہر لکھا تھا کہ نبی وضو کریں تو وضو کا پانی لیں گے پی لو؟ حدیث میں کہاں لکھا تھا کہ نبی لعاب پھینکے تو لعاب کو چہرے پہ مل لو؟ قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ کہاں لکھا تھا کہ نبی سر مڈوائیں تو ان کے منہ مبارک کو تبرک کے طور پر رکھ لو؟ کہاں لکھا تھا میدان جنگ میں جاؤ تو ٹوپی میں منہ مبارک لے کر کے جاؤ، اور اگر ٹوپی گم ہو جائے